نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ حضرات گرامی قدر، بفضلہ تعالی آج میں آپ کے سامنے صحابہ اور اہل بیت کے باہمی تعلقات کے حسین دل نشین موضوع پر چند معروضات گوش گزار کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اگر آپ بنظر دقیق و عمیق اپنی فہم و فراست کو بروئے کار لا کر اوراق کتب کی ورق گردانی کریں گے تو آپ کو اس دھرتی بے نوا پر کہیں ایسی شخصیات جلوہ فرود ہوتی ہوئی نظر آئیں گی جو پوری انسانیت کے لیے اسوہ نمونہ کا کردار ادا کرتی ہے، مگر اہل تشیع روافض وغیرہ انہی کی باہمی دشمنی، ناچاکی اور غضبناکی کے عجیب عجیب قصے تصنیف کر کے نشر کر رہی ہیں، اور ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کے باہمی تعلق کی دلیل کیا ہے؟ تو میں آج انشاءاللہ ان کے سامنے صرف ایک دلیل نہیں بلکہ دلیلوں کا گلدستہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو اٹھائیے قرآن۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور سورہ انفال آیت نمبر 63 میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت سے کس طرح محبت کا انداز اپنایا کہ اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ اہل بیت کو ترجیح دی۔ اٹھائیے صحیح بخاری حدیث نمبر 37-12 فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، اور کہیں اہل بیت کے بارے میں لوگوں کو کہا ارکبوا محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، اور کہیں مجھے علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کے وہ الفاظ نظر آتے ہیں جن کو انہوں نے اپنی کتاب الشیعہ و اہل البیت میں نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر صرف راضی نہ تھے بلکہ وہ ان کے تمام معاملات اور فیصلوں میں شریک تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان کی اقتداء میں نمازیں ادا کرتے تھے، ان سے بغض رکھنے والوں کے ساتھ بغض رکھتے تھے۔ اور امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب سیر اعلام النبلا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 260 میں لکھا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تنخواہوں کا سالانہ بجٹ بنوایا تو اس میں سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے 5,000 درہم وظیفہ مقرر کیا، اور جب میں نے خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مطالعہ کیا تو ان کی اہل بیت سے محبت کا شاہکارانہ انداز نظر آتا ہے کہ جب بنت رسول سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طلاق کی خبر سنی تو فوراً آقا علیہ السلام کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھیج دیا، اور جب میں آگے بڑھا تو مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا محبت بڑا انداز نظر آتا ہے جسے امام احمد نے اپنی کتاب مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 632 میں لکھا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتا تو فرط محبت میں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور جب میں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کی طرف دیکھا جسے محمد بن یوسف نے اپنی کتاب سبل الہدا جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 446 میں لکھا ہے قبل زید بن ثابت ید ابن عباس وقال هكذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات اگر میں اس کے بعد دلائل کے انبار کی طرف چلتا ہوں تو وقت کا دامن میرا در کھٹکھٹاتے ہوئے میری توجہ اپنی طرف مبذول کرتا ہے اور مجھے دکھاتا ہے کہ مجھ میں گھڑیاں بہت کم ہیں، اس لیے آخر میں ایک سوال پر اپنی بات کو مکمل کرتا چلا جاؤں۔ جب کوئی شخص ابو بکر کو گالی دے تو آپ مجھ سے پوچھئے کہ ابو
اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے یہ نام کیوں رکھے؟ کیا ایسا تو نہیں وہ ان سے محبت کرتے تھے؟ ہاں وہ ان سے محبت کرتے تھے اور انہیں کو اپنے اصل اصحاب سمجھتے ہوئے دل و جان سے ان کا احترام کرتے تھے۔ ان کی باہمی محبت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ان کی باہمی محبت کے دلائل آفتاب نیم روز کی طرح آشکارا ہے۔ شاعر نے بھی پھر کیا خوب کہا، صدیق کے شاطن سے تعلق نہیں کوئی، صدیق کے شاطن سے تعلق نہیں کوئی، صدیق کے دلداروں کا دلدار علی ہے، فاروق کی عدالت میں ہے قاضی میرا حیدر، فاروق کی خلافت کا طرفدار علی ہے۔ حسنین کی دہلیز پہ، حسنین کی دہلیز پہ، عثمان کی دہلیز پہ حسنین کا پہرا، عثمان کی دہلیز پہ حسنین کا پہرا، عثمان سے بے حد ہے جسے پیار علی ہے۔ وآخر دعوانا